اليماني البخاري رحمه الله تعالى: اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب قول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحیم. ابھی طالب علم نے اس کتاب کی جو تمام عالم میں مشہور ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے، اس کتاب کی آخری حدیث پڑھی ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ طالب علم اور اس کے سب ساتھی جو اس سال حدیث کی متعدد کتابیں اس مدرسے میں پڑھ رہے تھے، وہ سب کے سب حدیث کی ان کتابوں کو اپنے نصاب تعلیمی کے مطابق پورا کر چکے ہیں، اور مدرسے کے نصاب کو 7-8 سال میں انہوں نے قرآن و حدیث سے متعلق اور دوسرے وہ فنون جو قرآن و حدیث کے سمجھنے کے لیے پڑھے جاتے ہیں، ان تمام علوم و فنون سے نصاب کے اعتبار سے فارغ ہو گئے۔ جو لوگ علم کو رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد قرآن و حدیث کے اوپر ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے پر اللہ کے حکم کے مطابق جبریل امین لے کر آئے ہیں، اور کم و بیش 23 سال میں وہ مکمل کتاب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، اور آپ نے اپنی زندگی کے اندر وہ کتاب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو پڑھا دی، سکھلا دی۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، قرآن میں آپ کی صفت بیان کی گئی ہے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم نے نبی کو بھیجنے کی جو غرض و غایت بیان فرمائی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، یہ وہ مقاصد ہیں جو دعا
جد امجد یعنی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمائی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان کی دعا کی برکت ہے، اللہ سے انہوں نے جو مانگا تھا اللہ نے اس کو میری شکل کے اندر پورا فرما دیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب اتری۔ کتاب یہ صرف الفاظ ہی نہیں ہیں بلکہ الفاظ بھی ہیں اور اس کے معنی بھی جبریل امین لے کر آیا کرتے تھے۔ کتاب کے الفاظ آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیے اور اس کے بعد اس کے معانی، مراد خداوندی اور اس کے مفہوم کو آپ نے صحابہ کو سکھلایا، بتلایا، تعلیم دی۔ یہ وہ احادیث ہیں جو در حقیقت قرآن کی وہ تفسیر ہے جس کو اللہ نے جبریل امین کے واسطے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تھا۔ جبریل امین صرف الفاظ ہی لے کر نہیں آتے تھے بلکہ ان الفاظ کے اندر متکلم کی مراد کیا چھپی ہوئی ہے وہ بھی بتاتے تھے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو صرف قرآن کے الفاظ ہی نہیں عنایت فرماتے تھے بلکہ الفاظ کے ساتھ وہ معانی جو آپ کے پاس جبریل امین کے واسطے سے پہنچے ہیں وہ معانی بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلا کر جاتے تھے۔ اسی لیے آپ نے کتاب اللہ یعنی قرآن کہتے کسے ہیں اصول فقہ کی کتابوں میں پڑھا ہوگا، نور الانوار میں بھی پڑھا ہوگا، اس کی تعریف کی گئی ہے۔ قرآن کتاب اللہ هو النظم والمعنى جميعا، الفاظ اور معانی دونوں کے مجموعے کا نام جو ان الفاظ کے اندر چھپے ہوئے ہیں ان دونوں کے مجموعے کا نام قرآن اور کتاب ہے۔ جو معانی ایک تو وہ الفاظ ہیں جو آپ قرآن یعنی کتاب اللہ کے الفاظ جبریل امین سے لیتے ہیں اور انہی الفاظ کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دے دیتے ہیں۔ ان الفاظ کے اندر کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ جبریل امین جن الفاظ کو لے کر آئے ہیں الی یوم القیامہ وہ اسی طریقے پر موجود رہیں گے اور پڑھے جاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اسی کو وحی متلو کہا جاتا ہے۔ رہ گئے معانی تو اس کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے الفاظ میں اپنے مخاطب کو سامنے رکھتے ہوئے جو بیان فرماتے ہیں وہ حدیث ہے۔ چونکہ اسلام کی بنیاد اللہ کی کتاب
یعنی کتاب اللہ قرآن ہے اور حدیث اس کی شرح ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کا ایک وظیفہ بتایا گیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، آپ بیان فرماتے ہیں اس کو اپنے الفاظ کے اندر، اپنے مخاطبوں کو دیکھ کر جس طرح کے لوگ ہوتے ہیں اس طرح سے آپ اس کی تشریح فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے بغیر واسطے کے آپ کی زبان مبارک سے کتاب اللہ کے الفاظ بھی لیے ہیں، اور ان الفاظ میں جو مراد خداوندی چھپی ہوئی ہے ان کو بھی آپ کی زبان مبارک سے بغیر کسی واسطے کے لیا ہے۔ یہ سعادت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بعد کے کسی طبقے کے آدمی کو حاصل نہیں ہوئی ہے۔ قیامت تک جتنے طبقے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اتنے ہی واسطے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ بغیر کسی واسطے کے علوم خداوندی یا علوم نبوت کو لینے والا طبقہ وہی ہے جن کو ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نام سے پکارتے ہیں اور یاد کرتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر کوئی طبقہ ایسا ثقہ نہیں ہے کہ طبقے کا طبقہ ثقہ ہو، علاوہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے۔ انہوں نے جو ایسے کتاب اللہ کو آپ کی زبان مبارک سے سنا اور اس کو محفوظ رکھا، انہوں نے اسی طرح جو کتاب اللہ کے معانی آپ نے بتائے ہیں ان کو بھی سنا اور سن کر محفوظ فرمایا۔ اب وہاں سے جو واسطے آئے ہیں، تابعی نے جس طرح صحابی نے نبی کریم علیہ السلام سے سنا، اسی طرح تابعی نے صحابہ سے سنا، تابعین نے تابعین سے سنا، اسی طرح کم و بیش 200 سال تک علم چلتا چلا آیا، یہاں تک کہ اللہ نے ایسے افراد پیدا کیے دنیا میں جنہوں نے ان علوم کو مدون کر دیا، کتابی شکل کے اندر پیش کر دیا۔ آج یہ کتاب آپ کے سامنے در حقیقت وہی کتاب ہے جس کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے خداداد صلاحیت کی بنیاد پر، چونکہ اللہ کو یہ علم محفوظ رکھنا تھا قیامت تک، اس بنیاد پر ایسے افراد پیدا کیے جو آپ کے ان علوم کو محفوظ رکھ سکیں۔ آپ کی پوری زندگی ہو یا آپ کے پیش کردہ علوم ہوں، چاہے وہ عقائد سے متعلق ہوں، چاہے وہ علوم عبادات سے متعلق ہوں، چاہے وہ علوم معاملات سے متعلق ہوں، چاہے وہ علوم معاشرت سے متعلق ہوں، چاہے وہ علوم اخلاق سے متعلق ہوں وغیرہ، کسی نبی کے ماننے والوں نے اپنی نبی کے پیش کیے ہوئے علوم اور زندگی کو اس طرح محفوظ نہیں کیا اور نہیں رکھ سکی کوئی امت جس طرح امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام نے اپنے نبی کے علوم اور اس کی زندگی کو محفوظ رکھا ہے۔ آج 1400 سال گزر گئے،
اور آپ رات کو سوتے تھے تو کس طرح سوتے تھے، آپ اٹھتے تھے تو کس طرح اٹھتے تھے، کیا کرتے ہوئے اٹھتے تھے، کیا دعا مانگتے تھے، آپ وضو کس طرح کرتے تھے، نماز کس طرح پڑھتے تھے، آپ کا چہرہ انور کیسا تھا، آپ کا رنگ کیسا تھا، آپ کس طرح چلتے تھے، یہ تمام کے تمام علوم امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کو یہ سعادت اللہ کی طرف سے ملی ہے کہ انہوں نے نبی کے ان علوم کو محفوظ رکھا ہے۔ آپ اگر عیسائیوں سے پوچھیں وہ نہیں بتا سکیں گے، آپ یہود سے پوچھیں وہ نہیں بتا سکیں گے۔ کسی امت نے اپنے نبی سے ایسی محبت اپنے دل کے اندر نہیں پائی ہے جیسی اللہ نے امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدا فرمائی ہے۔ یہ حدیث کی ایک کتاب ہے جس کے اندر ساری دنیا اس پر متفق ہے کہ یہ کتاب اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک زمانے تک عرق ریزی کر کے رات اور دن محنت کر کے خدا داد صلاحیتوں کی بنیاد پر لاکھوں احادیث کے اندر سے ایک مجموعہ اخذ کیا اور متعین کیا اور اس کو اس کتاب کے اندر جمع کر دیا۔ ساری دنیا میں اہل علم کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ کتاب اپنے اندر احادیث کے جس مجموعے کو رکھتی ہے وہ بہترین سے بہترین اور زیادہ سے زیادہ ثقافت رکھنے والا مجموعہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے علاوہ جو دوسری حدیث کی کتابیں ہیں ان کی جمع کی ہوئی روایت صحیح نہیں ہے، جو یہ معنی نکالتا ہے وہ غلط ہے، یہ کوئی نہیں کہتا، لیکن ہاں عام طریقے پر علماء کا کم و بیش 1200 سال سے اس پر اتفاق ہے کہ مجموعے کے اعتبار سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب دوسری کتابوں سے افضل ہے۔ یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ آپ آج اس کتاب کو مکمل پڑھ کر فارغ ہو رہے ہیں۔ یہاں آج جو آخری روایت پڑھی گئی ہے اس کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی اس صفت کو، قدرت کو بیان کرنا چاہتے ہیں جو اس نے قرآن کی ایک آیت کے اندر پیش کی ہے، جس میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم عدل و انصاف کو ظاہر کرنے کے لیے اپنے عدل و انصاف کو قیامت کے دن جب ساری دنیا جمع ہوگی میدان محشر کے اندر ہم ترازو رکھیں گے اور ہر انسان کے اعمال صالحہ، اچھے عمل اور جو اس نے برے عمل اور گناہ کیے ہیں اور توبہ نہیں کی ہے، ہم ان گناہوں کو ایک پلے میں اچھے عمل اور دوسرے پلے میں اس کے گناہ رکھ دیں گے، اور اللہ اپنی قدرت کاملہ سے اچھے عمل کو بھی ان میں وزن پیدا فرمائیں گے اور اپنی قدرت کاملہ کی بنیاد پر